الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت ہی لائق صد اعزاز و تکریم نمازی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے خاص فضل و عنایت کے صدقہ سے آج کی اس محفل جمعہ میں حاضری کی توفیق ہوئی۔ دعا فرمائے خلا کے کائنات ہم تمام کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک اس محفل کے صدقے سے ہم تمام کے مرحومین کی بخشش فرمائے۔ سامعین محترم، سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائیں سورہ حجرات میں سے میں جو کچھ آپ کے سامنے بیان کروں اللہ پاک مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سمجھ کر ہم تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کا پتہ بتانے کے لیے اپنی وحدانیت و توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے وجود مسعود کا لوگوں کو علم دینے کے لیے جن نفوس کا جن ذرائع کا انتخاب فرمایا ہے وہ وجود انبیاء ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام لے کر، رب کے وجود کا علم لے کر اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک اللہ نے ہر نبی کو کچھ معجزات کے ساتھ، کچھ پیغامات کے ساتھ، کچھ صحائف کے ساتھ اور کچھ کو کتابوں کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ صحائف صحیفے کی جمع ہے، صحائف تو بہت آئے، اکثر انبیاء کے پاس صحیفے تھے، لیکن اس کائنات میں رب کی طرف سے 4 انبیاء، 4 رسول، 4 نبی ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابیں دے کر بھیجا، جن کے پاس صحائف نہیں بلکہ کتب آئی ہیں۔ ان 4 کتابوں کے نام تورات، جو کہ نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تورات کس پر نازل ہوئی؟ اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور چوتھی اور آخری کتاب قرآن مجید جو نازل ہوا ہم تمام کے نبی آخر الزمان امام الانبیاء حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان پر۔ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو۔ تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ پر، نبی پہ نازل ہوئی، رب کی کتاب ہے۔ زبور نازل ہوئی حضرت داؤد پر، نبی پہ نازل ہوئی، رب کی کتاب ہے۔ انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ پر، نبی پہ نازل ہوئی، رب کی کتاب ہے۔ لیکن اس وقت بلکہ اپنے زمانے کے بعد، اور کچھ تو ایسی کتابیں بھی ہیں کہ جنہیں ان کے زمانے میں تبدیل کر دیا گیا، احکامات میں تحریف کر دیا گیا، احکامات اپنی مرضی کے موافق لیے گئے، احکامات کو امیروں کے لیے اور بیان کیا، غریبوں کے لیے اور بیان کیا۔ مثال کے طور پر جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں، خیر آج کل تو وہ عیسائی ہیں ہی نہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت دین پر تھے، یہ تو آج کل لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، یہ وہ عیسائی نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے جو تھے، ان کی شریعت میں تھا کہ جو زنا کرتا، وہ کنوارے ہوتے تو انہیں کوڑے مارے جاتے تھے، اور اگر شادی شدہ ہوتے تو انہیں رجم کیا جاتا تھا، سنسار کیا جاتا تھا، پتھر مار مار کے انہیں ختم کر دیا جاتا تھا۔ یہ سزا تھی، لیکن یہ سزا جب یہ فعل امیر کرتا تو اسے، چاہے وہ شادی شدہ ہوتا یا کنوارا ہوتا، اگر وہ یہ فعل وہ کرتا تو اسے صرف گدھے پر، دراز گوشت پر اس پہ چالک لگا کے گھما دیا جاتا اور کہا جاتا
ہماری کتاب کے اندر تمہاری سزا یہ ہے، اس گناہ کی سزا یہ ہے۔ اور اگر کوئی غریب ہوتا کہ جس کا ریب و دبدبہ نہ ہوتا یا جس کے تعلقات مضبوط نہ ہوتے تو اسے وہی سزا جو ان کی کتاب میں موجود ہے رجم کیا جاتا، کہا جاتا یہ حکم ہماری کتاب میں ہے۔ تو امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو قرآن مجید کے بھی عالم تھے اور قرآن مجید سے پہلے جو کتاب اتری انجیل آپ اس کے بھی عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معاملہ حضور کی بارگاہ میں اس طرح کا آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم تھا کہ اس گناہ کی سزا رجم ہے، سنسار ہے، پتھر ہے، برسانہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کتابوں میں کیا ہے؟ تو ان کے ایک عالم نے وہ جو عبارت تھی اس پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے کہا جی ہماری کتابوں کے اندر تو یہ عبارت موجود ہے کہ اسے گدھے پہ بٹھا کر کالک لگا کر گھمایا جائے، رجم نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اسے کہیں ہاتھ ہٹائے۔ جب ہاتھ ہٹایا گیا تو دیکھا کہ وہاں وہی عبارت موجود ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ شادی شداؤں کو سنسار کیا جائے۔ ایک اور واقعہ اسی طرح کا حضور کی بارگاہ میں پیش آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے عالم سے پوچھا، کہا تمہیں میں خود اس خدا کی قسم دیتا ہوں جو عیسیٰ کا بھی رب ہے، جو مجھ محمد کا بھی رب ہے، اس خدا کی قسم دیتا ہوں، سچ بتاؤ واقعہ کیا ہے، اصل بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی اگر آپ رب کی قسم نہ دیتے تو میں آپ کو کبھی سچ نہ بتاتا۔ سچ یہ ہے کہ ہماری کتاب کے اندر زانی شادی شدہ ہو تو انہیں رجم اور سنسار کیا جائے، یہ حکم ہے۔ ہم امیروں کے لیے اور رکھتے ہیں حکم، غریبوں کے لیے اور رکھتے ہیں۔ یہ تھا پہلی کتابوں کے ساتھ سلوک لوگوں کا۔ آج بھی وہ کتابیں موجود تو ہیں مگر اپنی اصل پر نہیں ہیں، تبدیلی ہے، تحریفات ہیں، مختلف قسم کے احکامات کو چینج کر دیا گیا ہے، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق جو ہے ان کتابوں کو بنایا گیا ہے۔ لیکن خدا کی قسم یہ زمانہ، یہ تاریخ، یہ لوگ، یہ سمجھی ہوئی عوام، یہ پڑھے لکھے لوگ، چاہے وہ عرب سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ عجم سے تعلق رکھتے ہوں، اس بات کے شاہد و گواہ ہے قرآن مجید کی ہر کتاب میں تحریف ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ کائنات کی ہر کتاب میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، احکامات چینج ہوتے ہیں، رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن کائنات کی ایک واحد کتاب ہے کہ جسے قرآن کہتے ہیں، جو نازل میرے نبی پہ ہوا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ زمانہ لوگ اکٹھے ہوتے رہے، کوششیں کرتے رہے کہ قرآن جیسی کوئی صورتیں لے کر آ جائیں، قرآن جیسی کوئی ایک آیت لے کر آ جائیں، قرآن کی کوئی تبدیلی کر لے، قرآن کے حکامات کو چینج کر لیں۔ یاد رکھیں زمانہ ایک ہو جائے، یہ پوری کائنات، یہ روح زمین یکجا ہو جائے، قرآن میں تبدیلی کرنا چاہے قیامت آ سکتی ہے مگر قرآن میں تبدیلی آ سکتی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے حبیب اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جسے خدا نے آباد کر رکھا ہو، جس کا محافظ و نگہبان رب کی ذات ہو، اس قرآن کو تبدیل کر سکتا کوئی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں قرآن وہ کتاب ہے جو اصلاح معاشرہ کے تمام موضوعات کو گھیرے ہوئے ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کی رات کا بھی پتہ بتاتی ہے، انسان کے دن کا بھی پتہ بتاتی ہے، دوپہر کا بھی پتہ بتاتی ہے، شام کا بھی پتہ بتاتی ہے، ہر عمل کو بتاتی ہے، ہر قسم کی اصلاح کرتی ہے، معیشت کے معاملات ہوں، عبادت کے معاملات ہوں، چاہے جو بھی معاملات ہوں، سیاست ہو، سیاست ہو، سائنسدانی ہو، جتنا کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن مجید ہر طرح سے
انسان کی اصلاح کر رہی ہے، ہر طرح سے انسان کو جو ہے نا آشنا کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کو سمجھنے والوں نے قرآن سے وہ علوم نکالے، قرآن کو سمجھنے والوں نے قرآن سے وہ باتیں نکالی، قرآن سے وہ علوم سیکھے جو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، کچھ ظاہر طور پر، کچھ پوشیدہ طور پر۔ جو اللہ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری سواری کی مہار گم ہو جائے، مہار وہ رسی کہ جس کے ذریعے سواری کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ مہار اگر ہماری گم ہو جائے، وہ مہار بھی ہم قرآن سے ڈھونڈیں گے۔ قرآن ہمیں پتہ بتائے گا کہ تمہاری مہار وہاں پڑی ہے۔ خدا کی قسم، آج پوری کائنات کی سیاست، آج پوری کائنات کی جو سائنٹسٹ جتنے ہیں، یہ جتنے سائنسدان ہیں، یہ جتنے علوم ہیں، قرآن سب کو بتا رہا ہے کہ چاند پہ کس طرح جانا ہے، چاند سے واپس کس طرح آنا ہے، یہ سارے قرآن بتا رہا ہے۔ جتنے بھی سائنسدان ہیں بغیر قرآن کے سہارا لیے وہ چاہیں کہ ہم کامیاب سائنٹسٹ بن جائیں، یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ ہر کسی کو، وہ مسلم ہو، وہ غیر مسلم ہو، وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، جتنے بھی ہیں، کہیں نہ کہیں قرآن کے دامن سے وابستہ ہونا ہے۔ اور قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جو صدق دل سے، حاضر دماغی سے قرآن کے علوم کی طرف گامزن ہوتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، تو قرآن ایک وقت آتا ہے وہ مسلم ہے تو اسے ہدایت دیتا ہے، اگر وہ ہندو ہے، غیر مسلم ہے، قرآن اسے ایمان کی روشنی عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جب وہ مطالعہ کرنے بیٹھے، غیر مسلم قرآن کا مطالعہ کرنے بیٹھے، صحیح معنوں میں جب انہوں نے قرآن کو پڑھا تو خدا کی قسم، قرآن تو قرآن ہے، قرآن تو قرآن ہے۔ ہماری شریعت کا ایک عمل، میں نے ایک کتاب کے اندر دوران طالب علمی میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، شاید کبھی بیان بھی کیا ہو۔ ایک انگریز مسلمانوں کی کیفیت عبادت کو دیکھتا ہے، جب مسلمان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ عبادت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے ایک دوسرے مسلمان سے پوچھا کہ یہ کس قسم کی ایکسرسائز کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ ایسی اعلیٰ ایکسرسائز ہمارے کبھی تصور میں نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سی ایکسرسائز ہے، یہ کون سا یوگا ہے، یہ کون سے سٹیپس ہیں؟ اس مسلمان نے جواب دیا، جی میاں یہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، یہ کوئی یوگا نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا شعار ہے، یہ ہماری نماز ہے، ہم دن میں 5 وقت یہ ادا کرتے ہیں۔ کہا کہ آج تک یہ کیفیت میں نے نہیں دیکھی، اگر پہلے دیکھی ہوتی تو اسلام لے آتا۔ یار جس دین کے اندر یہ موجود ہے کہ جو انسان کی صحت کا بہت بڑا راز ہے، اگر یہ نماز تمہارے دین کا حصہ ہے تو یہ دین کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ ہم ایسے دین کو ماننے والے ہیں۔ قرآن کتاب تو ایک تو نماز ہے نا، قرآن کہ جنہوں نے قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام راز ان کے سامنے کھول دیے، انہوں نے قرآن کو سمجھا۔